بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا کی قسم، امام حسین کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا آغاز کرو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا، نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا۔ تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا اور اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین نے پھر فرمایا، خدا کی قسم، میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ مقاتل میں ہے کہ روز تن سوا یعنی 9 محرم کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے خیمہ کے شگاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچانک کوفہ کی جانب سے تب نکارے بجنے لگے، گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دھندلا گیا، شور و غل اور مار و مار کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس وقت میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ میں بدل گیا، میرا رنگ اڑنے لگا۔ میں یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بھائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرض کیا، بھائی جان کیا وجہ ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ بھائی نے ایستا سے فرمایا کہ اب کربلا میں میرے بچوں کو یتیم کرنے والا ملعون پہنچ گیا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا، اطراف کو بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی نے اکٹھے ہو کر امام کا احاطہ کیا۔ اسی حرکت سے ابن زیاد ابن سعد دونوں خوش تھے، لیکن امام حسین اصحاب دکھی پریشان تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تاکہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کو نہیں آ سکے گا۔ امام جعفر صادق کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا، اے جد بزرگوار، میرے ماں باپ آپ کی غربت اور ضعیفی پر قربان ہو جائیں۔ کتاب روضۃ الصفا میں بیان کیا ہے کہ چونکہ ابن سعد 3 محرم کو اپنے لشکر کے پاس کربلا پہنچا تو بعض لشکریوں نے جب امام مظلوم کی غربت اور بے گناہی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو بہت برہم ہوا۔ سعد بن عبداللہ کو بلا کر کہا کہ ایک لشکر لے جاؤ، تمام کوفہ کے محلوں میں چکر لگاؤ اور جو شخص ابن سعد کے لشکر سے نکل کر آیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کرو۔ مامورین جن لوگوں کو پکڑ کر لاتے یہ ان پر سخت عطاب کرتا، حتیٰ کہ ایک شامی جو بنی امیہ کا سخت حامی تھا اپنے رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے واپس آیا تھا تاکہ اپنا وراثتی حصہ پالے، تو مامورین نے اسے بھی گرفتار کیا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ اس نے اپنا عذر بتایا لیکن اس کا عذر قبول نہ ہوا، سخت سزا ملی، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ خبر بہت جلدی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلٹ کر آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ 3 محرم سے 9 محرم تک لشکر ہی لشکر آتے رہے۔ 9 محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا، کسی کو پیچھے ہٹنے مخالفت کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ کچھ جاسوس مقرر کیے گئے، کوئی شخص لشکر سے نہ بھاگے یا امام حسین کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ لشکری مختلف شہروں سے تھے، مثلاً کندہ، ساباد، مدائن، عبادہ، ربیہ، سکون، حمیر، دارم، غطفان، مزہج، یربوک، خزاطہ، حلب، نبت، بصرہ، تقریب، اسقلان اور کرد وغیرہ۔ پورے لشکر کا امیر ابن سعد تھا جس کا بیٹا حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا، اور درید جوان کا غلام اور بے باک صفاک شخص تھا، اسے لشکر کا علمدار بنایا ہوا تھا۔ ابن ابی جوبہ جاسوس، ابو ایوب بیلداروں کا سربراہ، عمرو بن حجاج دائیں طرف کے لشکر میمنہ کا سردار، اور شمر بائیں طرف کے لشکر میسرہ کا سردار، اور سنان بن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔ اہل فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ کربلا سے کوفہ کے بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔